قرآن نے اگرچہ کئی انداز سے میرے آقا کی ختم نبوت کو بیان کیا ہے، اس پر میں کئی آیتیں پڑھ سکتا ہوں۔ ہمارے دیوبند سے تعلق رکھنے والے ایک عالم ہیں، انہوں نے میرے آقا کی ختم نبوت کے ثبوت میں قرآن کی 100 آیتیں پیش کی ہیں۔ جن میں اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ آخری نبی۔ میں ایسی آیت پڑھ دیتا ہوں جو آپ سب کو یاد ہے، میرا اچھا گمان ہے آپ کے متعلق کہ آپ قرآن پڑھتے رہتے ہیں اور آپ کو وہ آیت یاد ہو۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ متقی وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، مان لیا۔ ہم نے قیامت کو نہیں دیکھا، مان لیا۔ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، مان لیا۔ ہم نے پل صراط کو نہیں دیکھا، مان لیا۔ ہم نے میزان کو نہیں دیکھا، مان لیا۔ یہ ہے یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب آئیے جس آیت کو میں پیش کرنے لگا ہوں، والذین یؤمنون بما انزل الیک۔ ہن تہاڈا امتحان لواں بے اگلا جملہ تسی پڑھو۔ شاباش شاباش۔ میں نے جو گمان کیا تھا کہ آپ کو آتی آیت، والذین یؤمنون بما انزل الیک، مومن متقی وہ لوگ ہیں جو اس وحی پر ایمان رکھتے ہیں جو وحی آپ کی طرف اتاری گئی۔ وما انزل من قبلک، اور وہ مومن اس وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی اتری، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ وحی اتری، وہ تورات کی شکل میں ہے، انجیل کی شکل میں ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم اس پر عمل کے محتاج نہیں ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں، عمل ہم نے قرآن پہ کرنا ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ وحی اتری تھی، اللہ کے سچے نبیوں پر وہ وحی اتری تھی۔ یہ ایمان لانا ضروری ہے، ضروری ہے۔ اگر یہ ایمان نہ لایا جائے تو انسان مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں، نوجوان بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے ہیں۔ استدلال میرا یہ ہے، دلیل میری یہ ہے کہ اگر میرے نبی کے بعد بھی وحی اترنی ہوتی، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اگر میرے نبی کے بعد بھی وحی اترنی ہوتی اور کسی نبی نے آنا ہوتا تو جس طرح اس آیت میں من قبلک کا ذکر آیا ہے، من بعدک کا ذکر بھی آنا، لیکن قرآن من قبلک کا ذکر کرتا ہے، من بعدک کا ذکر قرآن نہیں کرتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وحی کا سلسلہ آمنہ کے لال کی ذات پہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ بہت زبردست دلیل ہے۔
اگر کبھی کسی مرزائی سے آپ کی بحث ہو جائے، ان کے تو وہ تو اپنے بچوں کو بھی پٹیاں پڑھا دیتے ہیں، اور ایسی ایسی پٹیاں پڑھاتے ہیں کہ ہمارے بڑے بھی حیران اور دنگ رہ جاتے ہیں۔ اگر کسی مرزائی سے کہیں آپ کی بات چیت ہو جائے تو آپ نے مرزے کے جھوٹے ہونے پر اور ختم نبوت پر قرآن پاک کے پہلے سپارے کی اس آیت کو پیش کرنا ہے۔ آ گیا ذہن میں کہ نہیں آ گیا؟ کچھ حاصل کر کے جاؤ نا یار۔ میں مرزائیاں نو 4-5 گالاں تھپ دیواں، آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ بھئی یہ ہے بیان کرنا بھی وہ گھسیٹی دا پتر سی، کانا سی، تو یہ تو کوئی ختم نبوت کی بات نہ ہوئی نا۔ بھئی وہ کانا تھا، بے عقل تھا، اگر وہ خوبصورت ہوتا پھر نبوت کا دعویٰ کرتا تو پھر ہم مان لیتے؟ تو یہ کون سی دلیل ہوئی؟ یہ تو کوئی دلیل نہیں، تو یہ جو جاہلوں والی باتیں ہیں جو جاہل لوگ کیا کرتے ہیں۔ میں اہل علم کے سامنے ہوں، علمی گفتگو کرنا چاہتا ہوں ختم نبوت کے مسئلے پر، کہ وحی کا سلسلہ میرے نبی پر ختم ہے، اس پر آپ نے اس آیت کو پکا لینا ہے، ذہنوں میں بٹھا لینا ہے۔ کیا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اس دلیل آپ نے یہ دینی ہے کہ اگر میرے آقا کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا اور وہی اترنی ہوتی اور کسی نے نبی بن کے آنا ہوتا تو اس آیت میں جہاں من قبلک کی وحی کا ذکر ہے، من بعدک والی وحی کا بھی ذکر ہونا۔ لیکن قرآن جہاں بھی ذکر کرتا ہے من قبلک، من قبلک، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے تھے وہ سب مرد تھے۔ رجالن کا کیا معنی؟ مرد۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے تھے ان کی طرف یہی وحی کیا کرتے تھے کہ میرے سوا الہ بننے کے لائق کوئی نہیں۔ استدلال میرا آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیا میرا استدلال ہے؟ من قبلک، قرآن کس کا ذکر کرتا ہے؟ من قبلک۔ یہ جو یہاں بچے بیٹھے ہیں یہ بھی اس کو پکا لیں، ذہنوں میں بٹھا لیں۔ قرآن من قبلک والے نبیوں کا ذکر کرتا ہے، جگہ جگہ پہ ذکر کرتا ہے، من بعدک کا قرآن ذکر نہیں کرتا۔ اگر کسی نبی نے آنا ہوتا اس پر ایمان لانا ضروری ہوتا، جس طرح مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مجھ پر ایمان لانا ضروری ہے، میری وحی کو ماننا ضروری ہے، جو مجھے نہیں مانتے وہ جنگل کے سور ہیں، ان کی عورتیں کتیاں ہیں۔ اور ایک جگہ پہ وہ لکھتا ہے کہ جو مجھے نہیں مانتے وہ اولاد البغایا، بغایا کہتے ہیں کنجریوں کو، جو مجھے نہیں مانتے وہ کس کی اولاد ہیں؟ بھائی اگر یہ آپ کو ماننا اتنا ضروری تھا، آپ پر ایمان لانا اتنا ضروری تھا کہ جو آپ کو نہ مانے وہ جنگل کا سور بن جائے، جو آپ کو نہ مانے اس کی عورتیں کتیا بن جائیں، جو آپ کو نہ مانے وہ کنجریوں کی اولاد بن جائے، آپ کا یہ ماننا ضروری تھا، آپ کو نبی ماننا ضروری تھا، تو قرآن جہاں من قبلک والے نبیوں کا ذکر کرتا ہے، قرآن کو چاہیے تھا کہ من بعدک والی وحی کا بھی ذکر کرتا۔ تو ان سمجھ آئی یا اگلی بھی گئی؟ اللہ کرے آپ کو یہ دلیل سمجھ آ۔ کتنی دلیلیں میں پیش کر سکتا ہوں جس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ میرے آقا کے بعد کسی نے نبی بن کے نہیں آنا، کسی پر وحی نہیں اترنی۔